تو الٹیمیٹلی اس طرح. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 28 تاریخ کو یہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور سی ایم پنجاب وہ جب انٹروین کرتی ہیں آج سے 4-5 دن پہلے تو وہی گندم جو 4000 والی تھی اب وہ 3200 پہ آ گئی. 3200 پر آ گئی. کیوں آئی؟ اس لیے کہ اویلیبل تھی. اگر یہ انٹرونشن نہ ہوتی اور یہ چیکنگ نہ کی جاتی اور اس میں رکاوٹ نہ ڈالی جاتی ہے جو چیک پوسٹوں پہ اور یہ سارے معاملات ہوئے تھے تو شاید یہ تسلسل مزید بڑھتا رہتا اور رکتا نہیں. لیکن ان کی انٹرونشن کے بعد یہ ہوا کہ ریٹس نارملائز ہونے شروع ہو گئے. انہوں نے 3000 روپے کا ریٹ دیا اور 1800 کا آٹے کا 20 کلو کا ریٹ دے دیا. 20 کلو کا. ٹھیک ہے. ایک ٹائم بیچ میں یہ آیا کہ چونکہ گندم چلے گئی تھی 4000 روپے پہ پنڈی میں اور لاہور 3900 تک پر 40 kg تو اس کی وجہ سے بڑا اضافہ تھا. اور اسی وجہ سے دوسرے صوبوں میں بھی جو مال رکا نہیں گیا لیکن اس میں بھی اضافہ آیا اور بہت اچھا خاصا ریٹ میں اضافہ ہر جگہ پہ ہوا. ہر جگہ پہ جو ہے وہ ریٹ میں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو عاصم صاحب یہ بھی کہیے گا کہ اس وقت اگر میں بات کروں تو لاہور میں تو ہم چونکہ لاہور بیس پر ہم بات کر رہے ہیں, اگر جڑواں شہروں کی میں بات کروں وہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ گندم کا ریٹ ابھی بھی وہاں پر ایسے ہی ہے, آٹا مہنگا مل رہا ہے. آپ کے تو چونکہ آپ بھی اس گروپ کا حصہ ہیں تو جو دوسرے گروپ کے اتحادی ہیں وہ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے. کیا معاملہ چل رہا ہے ابھی پنڈی میں, اسلام آباد میں؟ دیکھیں پنڈی اسلام آباد میں 4000 روپیہ گندم کا ریٹ تھا فی من, لیکن آج 3300 3300 روپے کی پرائس نیچے آ گئی ہے. لیکن چونکہ جو سپلائیز اس دوران مارکیٹ میں گئی ہوئی ہیں تو وہ پڑی ہوئی ہیں اور وہاں پہ اسلام آباد میں یہ ہوا تھا چونکہ پنجاب کا ریٹ جس طرح انفورس ہے 1800 وہاں پہ ریٹ نہیں تھا اسلام آباد کا. تو وہاں کے ڈپٹی کمشنر صاحب نے اویلیبلٹی کو یقینی رکھا اور جو سپلائیز تھی مارکیٹ میں پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ابھی اس سپلائیز کے وہاں ہونے کی وجہ سے ریٹ کا فرق آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن ابھی جو بھی سپلائی اسلام آباد جائے یا پنڈی جائے وہ 1800 روپے پہ ریٹیل ہو رہی ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سی ایم صاحبہ نے نوٹس لیا ہے تو ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا. تو یہ میں آپ سے 8 دن پرانی بات کر رہا ہوں. سٹاک کیا ہوا تھا تو وہ کون تھے دکاندار, کس کو ہم اس کو دیکھیں جنہوں نے سٹاک کیا ہوا تھا, دیکھیں ہر آدمی نے چونکہ ڈی ریگولیٹ ہو گئی تھی ویٹ کی پالیسی اور ویٹ نہ گورنمنٹ نے خریدی نہ کسی پاسکو نے خریدی نہ فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے خریدی. اس وجہ سے یہ اوپن پرائیویٹ سیکٹر میں پڑی ہوئی تھی. اس میں ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ہیں جنہوں نے گندم رکھی ہوئی تھی. اس میں عام شیلر والے بھی ہمارے پاکستانی, اپنا کاٹن جنرس, ہر آدمی اپنی بساط کے مطابق اس نے گندم کو ذخیرہ کیا ہوتا اور الٹیمیٹلی ان سب نے فلور ملز کو بیچنی ہے. تو جو گندم جس ریٹ پہ ہمارے پاس آ رہی تھی ہم نے اس کو اسی طرح گرائنڈ کرنا تھا. سر آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے, کہ مزید جو ہیں وہ اس کی پرائس گر سکتی ہیں, کم ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس اپنے سٹاکس ہوتے 30 لاکھ ٹن کے قریب تو شاید یہ پہلے بھی اتنی پرائسز نہ بڑھتی, اور اب بھی اگر وہ پاسکو سے لے کے اپنے آپ کو سیٹل کر لیں تو شاید یہ پرائسز نہ بڑھیں دوبارہ. لیکن ابھی چونکہ ایک جو کریک ڈاؤن ہے وہ اگینسٹ ویٹ اسٹاک ہولڈرز جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے ان کے جنہوں نے ہولڈنگ کی ہوئی ہے ان کے خلاف ہو رہا ہے, تو یہ پرائسز ڈاؤن ہے. 1-1.5 مہینے بعد یہ کریک ڈاؤن جب ختم ہو جائے گا تو پھر یہ پرائسز اوپر چلی جائیں گی. عاصم صاحب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کسان کا رول کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور سمجھتے ہیں کہ کہیں اس کا بھی نقصان ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ نقصان کا بہت نقصان ہوا ہے. کسان کا اس لیے ہوا ہے کہ دیکھیں جب فصل آئی تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب اور پاسکو نے جب گندم نہیں خریدی تو اس کو ایک ٹائم پہ 2 سال پہلے 3900 روپیز پر 40 kg دیا گیا تھا. بالکل. وہ پرائسز ڈاؤن آئیں اور کسان کو فیلڈ میں 2000-2100 میکسیمم, کہیں کسی کو ملا ہو تو شاید 2200 ادروائز 2100 روپیہ ان کو ریٹ ملا.